کربلا ہو کے اعلان کر رہی ہوں کہ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ بہن، آپ لوگ سارے دن کے تھکے میں ہیں، لیکن ناراض نہ ہوں تو ذرا سی آمین کہہ دیجئے گا۔ میں دعا اسی لیے منگوا رہا ہوں کہ آپ لوگ آمین کہہ دیں پلیز۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک زمانے میں وہ تمام آنکھیں جو سخی حسین کے روضے کے سلام کو ترستی ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اور آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ ایک کوئی دی بند کر دے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ خدا عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ ایک کو بند کرنی ہے جی، بالکل گھٹا دو، بالکل گھٹ کر۔ آپ لوگ بہت اچھے اچھے ذاکر سارا دن سن چکے ہیں، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے پہلے اچھا پڑھنے والے تھے، بعد میں بھی ہوں گے۔ میرے چھوٹے بھائی امام حسین کے بہت بڑے ذاکر برسر ممبر بیٹھے ہیں، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کربلا والوں کو یاد کیا جائے، اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں سمیٹ دی جائیں۔ میں نظم آپ کو ایک سنانا چاہ رہا ہوں کربلا معلیٰ پہ۔ وہ نظم میں نے تقریباً شروع کی ہے، ابھی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں کربلا معلیٰ کی زواری کر کے آئے ہوئے۔ اس کے بعد سے میں وہی نظم پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں آپ کو وہ نظم سنانا چاہتا ہوں۔ میں ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں، میں نے آج بھی دعا مانگی ہے کہ خدا آپ سب کی آنکھوں کو کربلا کی زواری نصیب کرے۔ کربلا کی زواری صرف ایک ٹریولنگ گول نہیں ہے، ایک ٹور نہیں ہے۔ کربلا فقط ایک سفر نہیں ہے۔ کربلا کا سفر ایک ایسا عشق کا سلسلہ ہے جس کے بارے میں جناب میر تکلم نے فرمایا تھا، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔
سر بہت ناراض نہ ہونا میرے جوان بھائیوں کو، مزہ نہیں آیا تم لوگوں میں شعر پڑھنے کا. اچھے خاصی یہ پوری ایک لائن بیٹھی تھی، میرا دل تھا کہ آپ لوگ اچھے سے سنتے ہیں جیسے یہ بزرگ سن رہے ہیں. یہ آئے نہیں آئے. میں کبھی کبھی لاہور مجلس پڑھتا ہوں اور اچھا خاصا 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں. مہربانی کرنا میرے ساتھ. مہربانی مہربانی مہربانی. اب میں یہ آپ لوگوں کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. نظم تھوڑی مزید لیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، پھر میں نظم. ایسا نہ ہونا کہ آپ ریڈی نہ ہو اور میں چھیڑ دوں بات کو. میں 4 مصرے آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جتنے جوان میرے سامنے فرنٹ پہ بیٹھے، مصرا دیکھنا، غور کرنا میرے بھائیوں، غور کر کے سننا، سمجھنا، جی لگا کے سننا، پھر بولنا. مصرا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ. ہاتھوں کھولیے اپنے. نور میرے بھائی ہاں بڑا اصل میں آپ لوگ جس وقت تھوڑی سی واہ واہ کر دیتے ہیں تو ہوتا کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ مولا علی کے عاشقوں نے دعا کر دی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، کوئی پراپرٹی نہیں مل جاتی. تھوڑا سا حوصلہ خون بڑھ جاتا ہے، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے کہ مولا کے عاشقوں نے دعا کر دی ہے. نور زادے اپنے خیمے میں. شیخ صاحب دوسرا مصرع اتنا بڑا ہے، میں کہتا ہوں علی عباس عسکری کا قد بہت چھوٹا ہے، دوسرا مصرع بڑا ہے. اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں. نور زادے، میرا دل نہ توڑنا، نور زادے. رک رہا ہوں تم لوگوں کے لیے، جب تک سمجھو گے نہیں آگے چلیں گے نہیں. میں بعد والے کو ممبر دے دوں گا اپنے بھائی کو، نہیں سمجھو گے بوجھ نہیں بنوں گا. لیکن دوسرے مصرے پہ سوچو صحیح کیا کہہ رہا ہوں. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. لاہور میں رہنے والے جوان کو ایسی سلجھی ہوئی زبان پہ بولنا چاہیے. جو لاہور میں رہتا ہے اسے ایسی زبان سننی چاہیے. نور زادے مہربانی. نور سر بہت شکریہ. میں کہتا ہوں اب ایک بائی برتھ جو لڑکا لاہور میں پڑھ رہا ہے، جو کم از کم اردو میڈیم سکول میں بھی کم از کم پڑھا ہے لاہور میں رہتے ہوئے، اب لاہوریہ بندہ کیسے اردو نہیں سمجھے گا. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا. اور یہ میرے مولا گواہ ہیں، مجھے انچولی کے مجمع بھی ملے ہیں، میں نے G62 اسلام آباد اشرا بھی پڑھا ہے. میں باوضو کھڑا ہوں، میں نے یہ 4 مصرے دونوں جگہوں پہ نہیں پڑھے. میں نیاز میں کیوں پڑھوں میں یہ بھی نہیں جانتا. میں چوتھے مصرے پہ پڑھ رہا ہوں. بندہ جانے اور مولا جانے، دل میں آئے تو بولنا، دل میں آئے تو لاکھ بار چپ رہنا. میں اپنے حصے کی نوکری کر کے جا رہا ہوں، اگلا معاملہ تمہارا اور میرے مولا کا ہے. نور، لیکن شعر بڑا ہے. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین، اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا فیصلہ. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں. یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے ہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے آپ کی. میرے مولا سلامت ہے. کہ بڑی نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ. بور ہوندے پڑھو. شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. ہاں میرے بھائیوں، دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین. سر آپ مجھے دیکھیں گے، مہربانی کرنی. اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا. یہ سارے جوان بھی چپ کر جائیں تو اس سفید داڑھی کی داد کا لطف الگ ہے. جن لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد احساس تنہائی یا اجنبیت نہیں رہتا. لیجئے 2 مصرے آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جہاں یاد آئے وہاں بیٹے کے حق میں دعا کیجئے گا. لیکن آپ کو بتا نہیں رہا، بتا انہیں رہا ہوں جو شاید اس لفظ سے آشنا ہو. لفظ آ رہا ہے اجالتا. اجالتا کا مطلب ہے زندہ کرنا. اب یہ چپ بھی کر جائے تو مجھے شکوہ نہیں، کیونکہ آپ کی دعا میرے ساتھ ہے. اجالتا مطلب زندہ کرنا. مصرع حسین حر کو حسین
اور حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ وہ پیچھے والے اگر اپنے ہاتھ اٹھا سکے مل کے نعرہ حیدری۔ حسین حر کو پے زندگی اجالتا ہے۔ گڑ میرے تو ہے۔ حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان، پتہ نہیں اتنا کیوں تھکے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہے۔ حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے، خدا میرے پاس ذکر اہل بیت ہے ورنہ میں مٹھی بھر کے برادت کیڑا لا دے ماں۔ خدا وہی ہے جو مردے میں لفظ ہے نا میرے پاس، خدا وہی ہے جو مردے میں، اب آ ذرا اگر اس سے اوپر بات چلے تو اجالتا ہے، مردے میں جان ڈالتا ہے، روٹتا ہے کوئی تو روٹے۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں۔ خدا وہی ہے۔ حسین اگے آ جاؤ جو تشریف لے کے آنا چاہو تو۔ حسین حر آ جاؤ حسین حر کو پہ بھائی علی حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ ایک پاس اٹھا دلی آ رہی تو دوسری پاس کمزور نہیں ہو رہے۔ حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے، خدا وہی ہے جو مردے میں جان ڈالتا ہے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ علی عباس نے زحمت دی ہے، شعر اتنا بڑا پڑھ لوں کہ وہاں سے یہاں آنے کی قیمت مل جائے گی۔ اجالتا ہے، مردے میں جان ڈالتا ہے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے۔ ہائے 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 بھائی نیاز میں کیا کہنے، بھائی کیا کہنے۔ شیخ صاحب یہ حال سلامت رہے، وہ پیچھے والے مل کے نعرہ حیدری۔ جی باؤ فلک سے حسین حر، یہ ہاتھ سلامت رہے، میرے بھائی جیتے رہے، حسین حر کو بھی۔ سر حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں۔ موبائل بند مولا دا واسطہ ہے۔ حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکاح۔ ناراض بھی مت ہوئیے گا، خدا بہشت سے۔ موبائل رکھ دیجئے، جس اللہ کے بندے نے اپنی سنیپ چیٹ راضی رکھنی ہوتی ہے نا، وہ 5 منٹ مجلس نہیں سنتا، جس نے ذاکر سننا ہوتا ہے وہ موبائل چھیڑتا ہی نہیں ہے۔ خدا بہشت سے آدم کو بھی، مولا دا واسطہ جے فون تلے رکھ دیو، ساڑھے کول بھی آنے نن تلے رکھ دیو، خدا بہشت سے آدم، میں ان لب رہا بندہ لبے جے دے ہاتھ فون ہوئے، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں۔ خدا ذکر حسین میں بھی بندہ سٹریک ٹورے بغیر کام اپنا ٹور لوے تو کچھ نہیں ہوندہ، حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی۔ علی عباس عسکری کو علم ہے کہ علی عباس عسکری نیاز بیگ میں کھڑا ہے، مجھے پتا ہے یہ جگہ کیا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ سینسٹیویٹی کیا ہے، بندہ ہی مجلس میں نہیں آیا جو لقمہ امام حسین سے مان کے کھاتا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جناب عمران کی عظمت ہے، اور دوسرے مصرے میں 2 ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے، سلطان مدینہ، والی نجف، مدینے والے بادشاہ کا ذکر، نجف والے سلطان کا ذکر، لیکن دونوں ہستیوں کا ذکر پردے سے آ رہا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، نہ میری زبان میں جرت ہے، ذکر پردے سے آئے گا۔ بندہ ڈھونڈے جو سارا دن ذاکر سن چکا ہے، اس کا ہاتھ نیچے کیسے رہ گیا؟ اجالتا ہے، جان ڈالتا ہے، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے، روٹتا ہے کوئی تو روٹے۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اندھیرو تم ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ وہ چراغ ہے جو سورجوں کو پالتا۔
کے اندر ہے حسین، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے بھائی جی طارق بھائی، جی میرے بھائی. حسین حر کو پہ زندگی اجالتا ہے. شیخ صاحب انج نہ کرو، سخی ہو. وہ حسین حر کو بھی دوزخ سے کھینچ لیتے ہیں، خدا بہشت سے آدم کو بھی. اب ذرا اٹھائیے، قافیہ کیا چل رہا ہے جی؟ اجالتا ہے، جان ڈالتا ہے، خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے، خدا بہشت سے آدم کو بھی. کھیڑے اللہ مشرا ہے، میرے خیال ہے ونڈ ہو جانی چاہیے اگلی سطر تے کہ کس کی کیا پارٹی ہے. خدا بہشت سے آدم کو بھی نکالتا ہے. اللہ کرے کہ کسی کی طبیعت خراب نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے شعر سن لے. میں شعر پڑھ رہا ہوں. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین پالتا. بھائی کیا بات ہے، میرے مولا سلامت رکھیں. کیا اچھی داد آئی ہے خدا کی قسم. ہماری شان تو دیکھو. بسم اللہ کریں. سر آپ سلامت رہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کا مقروض کتنا ہو رہا ہوں. یہ مسکراہٹ جو ہے خدا کی قسم اس پہ جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے. جب علی والا کوئی مسکرا کے دیکھتا ہے تو تھکن اتر جاتی ہے خدا کی قسم. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو. تو جس ویلے کوئی نام علی سن کے بھی نہ مسکراوے تو بندہ اور تھک جانا. ہماری شان تو دیکھو کہ ہم فقیروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، حسین. بھائی جان جی پلیز. کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا نے پیدا، بہت اچھا جملہ ہے. خدا نے پیدا کیا ہے. نہیں میں ٹریک پہ رہتا ہوں. آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو کربلا پہ ایک نظم سنا دوں. میرے بڑے بیٹھے ہیں. اچھا میرے بھائیوں، اس نظم کا اب جو فارمیٹ ہے میں آپ لوگوں کو ایک بار وہ سمجھاتا چلوں. نظم آپ کو میں نے سنانی ہے میرے بھائی. یہ بھائی کو میری طرف کرنا. میرے بھائی، نظم میں نے آپ کو سنانی ہے، آپ نے سننی ہے. پڑھوں گا میں ہی، لیکن نظم کے جو ورڈنگ ہے، اس کا فارمیٹ اور ترتیب کچھ ایسی ہے کہ پڑھنے والا میں ہی ہوں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کہ کربلا کیا ہے. نظم میں کربلا خود بتائے گی کہ میں کیا ہوں. کربلا خود بتائے گی کہ میں کیا ہوں. 40 پہ سواری کی تھی، پھر اس کے بعد ربیع الاول میں گئے. مانگ لیتا ہوں با خدا، اور کوئی شوق نہیں ہے. کچھ نہ ہو تو میں کرتا ہوں کہ مالکوں کا سلام ہو جائے. دوبارہ پیشانی سجدے میں رکھی بھی ہے، انشاءاللہ اذن مل جائے تو چلا جاؤں. جس وقت جی گھبراتا ہے وہ ایک ایسی دھرتی ہے، باخدا گھر سے زیادہ وہاں پر مانوس ہوں میں. وہ پھر رہتا ہی ہے کربلا کے وارث. وہ اب اس میں آگے نظم میں چل کے بتاتا ہوں کہ کربلا کیا ہے. اب اس میں کربلا خود بتا رہی ہے. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، اور میں مصرع پڑھنے سے پہلے میں 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، اور میں آپ لوگ کہہ رہا ہوں پلیز، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ذرا جی لگائیے گا. بہت اچھی زبان ہے، بہت اچھی نظم ہے، اسے دل سے سنیے گا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں عام بنجر زمین نہیں، میں کربلا ہوں، اور میں کربلا ہو کے پہلا مصرع ہے. میں رک کے آپ لوگوں کو چیک کروں گا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میرا اعلان ہے
بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. کمالیہ تک ہی مشرا جانا چاہیے. اب کہاں کہاں کے چہرے بیٹھے ہیں اور ہم نے بھی پہچان لیا ہے آپ کو. بس نام وہی لینے کا. اب 18 ضلع پار سے داد آ رہی ہے اور لاہور والے میرے سامنے ایسے بیٹھے تو مزہ تھوڑی ہے. بس نام وہی لینے کا. اتنا مزیدار مصرع ہے کہ میں بھی نہیں بتا سکتا. اندر سے تاثیر مجبور کرے گی. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں. میں کہتا ہوں جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ کوشش کر کے بھی نہیں بول سکتا. جس کے نصیب میں ہے وہ تاثیر ایسے مجبور کرے گی کہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, میرا اعلان ہے, ہر بندہ یہاں آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. کون؟ شبیر جسے کہہ دیں نمک خار ہے میرا. عادل بھائی کیا بات ہے یار بھائی, سبحان اللہ. بس نام وہی, میرے بھائی, بس نام, بہت اچھا سن رہے ہیں. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. سر دعا کرنی ہے تو سر. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے کہہ دے نمک خار. میں بڑے دل نال تھوڑے حوالے پہ کرتا. بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے. آپ بھی لطف لے رہے ہیں تو نیاز بیگ والے بھی لطف لے رہے ہیں. حقدار ہے میرا, نمک خار ہے میرا. اب بات ان سے جو وہ پیچھے ہال میں پیچھے والا مجمع ہے نا, آپ لوگوں سے بات ہے. کربلا کہتی ہے بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے میرا. اب جو چیز چوتھے مصرے پہ ہونی تھی وہ خیرات دوسرے مصرے پہ ہو گئی. میں سوچ رہا ہوں کہ چوتھے پہ کیا بنے گا, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. کربلا کہتی ہے دنیا والوں تم لوگوں نے کیا مجھے کوئی عام بنجر زمین سمجھ رکھا ہے؟ میں عام نہیں, میں کربلا کی دھرتی ہوں, اور میں کربلا کی دھرتی ہو کے اعلان کر رہی ہوں بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا. شبیر جسے, جوانوں کا مشرا ہے, شبیر جسے کہہ دے نمک خار ہے میرا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. نہیں تھا, ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں تھی سنبھال کرنے سے. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. شہزادہ معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. کربلا کہتی ہے شہزادہ شبیر زمیندار ہے. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. شاہجہان بھائی کربلا کہتی ہے معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے. اچھا جی, نمک خار ہے میرا, حقدار ہے میرا, معیار ہے میرا, شہزادہ شبیر زمیندار ہے. فلک شیر سے جی مجھے مجمع نہیں ملا, مجھے مجمع نہیں ملا کوئی اس مزاج کا, اس مصرے کے لیول کا مجمع نہیں ملا, لیکن مولا کرم کر دیتے ہیں, خیرات ہو جاتی ہے. ورنہ یہ جو چھٹے مصرے میں میں قافیہ پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے بتائیے میں اسے کہاں نبھاؤں. مجھے وہ مجمع دیجئے جہاں پر میں چھٹے مصرے کا قافیہ پڑھوں اور وہ مجمع اتنی قیمت دے جتنی عسکری ڈیزرو کرتا ہے. حقدار ہے میرا, نمک خار ہے میرا, معیار ہے میرا. شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, سینچا ہے ناپ تو, ارے سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے, آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو نے. ٹھیک ہے, سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے, آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو, میں عام نہیں, میں کربلا ہوں. کربلا ہو کے اعلان کر رہی ہوں کہ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے.
آپ یقین جانیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، آپ کا چہرہ مجھے یاد رہے گا، میں جہاں بھی آپ کو یاد کروں گا یہ سفید داڑھی اور کیا دعا ہے۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے۔ اب جہاں لفظ جوانی آ گیا وہاں جناب علی اکبر کے نام کے علاوہ کوئی نام ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا، سرے سے سرا ملتا ہے تو مصرع اور مضمون بنتا ہے، چیزیں آپس میں ربط قائم کرتی ہیں تو مضمون کی ترتیب عمل میں آتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے مصرے کا سرا پکڑنا ہے، پہلے مصرے کا تو جوانی اور جناب علی اکبر کا ٹچ میں نے بتا دیا، اب دوسرا مصرع آپ نے خود پکڑنا ہے۔ کربلا کہتی ہے اکبر سے، بابا جی اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ، بھیا مجھے دیکھنا سند پائی ہے میں نے۔ اب یہ میں آپ کو پھر تیسرے مصرے میں بتا رہا ہوں کہ نیاز بیگ کا ایک الگ ڈھنگ کیا ہے۔ مصرع میں ایسے ہی آرام سے پڑھوں گا لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ نیاز بیگ کیا ہے۔ اکبر سے جوانی کی سند پائی ہے میں نے، اصغر کی ہنسی ہونٹوں پہ لہرائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نیاز بیگ آپ کو نظر آئے گا۔ عباس کے پرچم کی ہوا، اب یہ ہوا بھی تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس علم کے سائے میں آنا بھی تو ہر کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا میرے بھائیوں۔ کربلا کہتی ہے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے، تب جا کے مصرع اتنا نازک ہے کہ ممکن ہے میں اکیلا رہ جاؤں، اتنا نازک مصرع ہے۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ عام بندے سے بات نہیں ہے، لاہور جیسا شہر ہے، میں کہتا ہوں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بڑی بڑی اوپن کلاس لبرل لوگوں سے، کمیونسٹ پارٹیوں سے، بڑے بڑے کارل مارکس کو پڑھنے والے اور یہ بڑے بڑے کمیونسٹ لوگ اور یہ بڑے بڑے ایتھیسٹ گروپ اور یہ مذہبی بحثیں کرنے والے پلیس پہ بیٹھ کے امام حسین کربلا کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، وجہ کیا تھی، ایجنڈا کیا تھا، پالیسی کیا تھی، کربلا ہے کیا، کربلا کا نظریہ کیا ہے، یہ بڑے بڑے یہ میں کہتا ہوں یہ وکٹر ہیوگو سے لے کر یہ دوستوفسکی اور یہ کافکا اور یہ ٹالسٹائی اور یہ اس لیول کے لوگوں کو پڑھنے والے لوگ، یہ آج کل کی یونیورسٹی کا جوان لڑکا جو سوال اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے دنیا کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ میں اگلے 2 بند میں خدا کی قسم تو میں کربلا کا نظریہ سنا رہا ہوں، میں کسی پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، نہ علی عباس عسکری کو کسی پہ تانا زنی کی عادت ہے، میں نم یہ چیز میری تربیت میں شامل ہے، لیکن میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں داد بے شک نہ دے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور بالدہ کے پہ آوے اور سیکدہ کے پہ آوے، وہ بندہ زمین میں بو کیا رہا ہے، اسے فصل کس چیز کی مل رہی ہے۔ مجھ سے نہیں لڑنا، اپنے عمل اپنے عقیدے کو اس چھٹے مصرے کے ساتھ تولنا ہے، برابر آ جائے تو بولنا ہے، برابر نہ آئے تو پھر کربلا کے نظریے پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ لڑنا علی عباس سے نہیں ہے کیونکہ اس کے گھر کی بات نہیں ہے، فضائل کربلا کے ہیں، نظریہ کربلا کا ہے، سنا تمہیں عسکری رہا ہے، مجھ سے لڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔ کربلا کہتی ہے تب جا کے یہ دیوار ستم ڈھائی ہے میں نے۔ کربلا کہتی ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اور جو دوش پہ شولڈر، یہ شان ہے، کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ راضی رہیے گا۔ سر حضور جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا کہتی ہے وہ میرے علاقے میں، اتفاقاً میری نظر پڑ گئی ہے جناب کیسر ربانی صاحب پہ۔ کربلا کہتی ہے جو دوش پہ غازی کا علم، بڑی مہربانی، جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا، تسی میں ویکھو، تسی میں ویکھنا ہے، میں تسا سارے ویکھنا ہے، جو دوش پہ غازی کا علم، سارے ویکھنے والی ڈیوٹی میری ہے، جو دوش پہ غازی کا علم رکھ نہیں سکتا وہ میرے علاقے میں
ہمت چاہیے، موٹیویشن چاہیے، جذبہ چاہیے. خدا کی قسم کربلا سننا یا سمجھنا میں کہتا ہوں بزدل بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ خدا کی قسم جھوٹے موٹے چھوٹے موٹے سبق اور یہ جنت جانے کی چھوٹی موٹی ٹرکس بتائی جا رہی ہیں. عزت حسین کی قسم یہ جنت خاک شفا کی چٹکی کے اندر بند ہے، چھپکلیاں مارنے سے نہیں ملتی. چھ مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں. چھ مصرے آ رہے ہیں بابا جی خدا کی قسم، لیکن آپ نے دیکھنا ہے مصرے کا لہجہ. کربلا کہتی ہے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں عام نہیں، میں کربلا ہوں، اور میں اعلان کر رہی ہوں سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. تُسی ایک باری اپنے اندر سوچو تو صحیح بھائی اتنی خوبصورت دعا تو بعد میں نے کیڑی لوڑ آئی ہے چھ مصرے پڑھن دی، لیکن میں نے کوئی تو لوڑ آئی. میں نے پہلے کہا ہے ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے. ڈرپوک بندے کو بندہ کیا بتائے کہ کربلا کیا ہے. کربلا سر مانگتی ہے، تاج نہیں مانگتی. کربلا تاج کو برداشت ہی نہیں کرتی. کربلا ملوکیت شکن ہے. کربلا بادشاہت کا خاتمہ ہے. ہم لوگ 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس وقت امام زمین پہ موجود ہے تو کسی چھوٹے موٹے بادشاہ کی ضرورت ہی کیا ہے. میرے بھائیو تم لوگ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، لوگوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑنا ہے. مصرع غور طلب ہے. میں تم بھائیوں کے سپرد کر رہا ہوں. کربلا کہتی ہے میرا اعلان یاد رکھنا، میں اعلان کر رہی ہوں سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے. یار کیا بات ہے. لاکھوں بار سلام کروں اس شخص کو جو اس مشکل مصرے پہ بولا، اور میں سلیوٹ کروں اپنے ان بھائیوں کو جن کے ہاتھ کے ابھی تک نہیں کھول سکے. میری نظر ہی ہونے پئی ہے اپنے براواتے. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. میسم کے اس نے کہا تھا، وہ ہو گیا، پڑ گیا میرا بھائی. اس نے کہا تھا ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور میں بندے لب رہے ہیں جڑے بہت پریشان بیٹھے نے مجمع دے وچ. ہر بار لہو ماتم، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ گھر جائیں اور جا کر ماؤں کے قدم چومیں. جن کی مائیں جا چکی ہیں ماں کی قبر کی پائنتی خدا کی قسم جا کے چومیں اور ان کا شکریہ ادا کریں کہ ماں تم نے تربیت ایسی کر دی کہ میں حسین کا ماتمی بن گیا. ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا، جسم میں بڑھتا ہی گیا. اور وہ کہتا ہے سارتا بقدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور